شادی کی پہلی رات شوہر نے میرا لہنگا اتارا پھر سو گیا، لیکن ہم بستری نہیں کی۔ اب روز شوہر ایسے ہی کرتا، میرے کپڑے اتار کر خود سو جاتا۔ ایک دن مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے سوتے ہوئے شوہر کو، میرا نام ایمن ہے، میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی ماں باپ کا انتقال، میں اپنے بہن اور بہنوئی کے رحم و کرم پر پل بڑھ رہی تھی۔ لیکن ایک رات بہنوئی نے اتنی گندی حرکت کی، میری بہن نے بس جھٹ پٹ میرا رشتہ طے کروا دیا تھا اور مجھے رخصت کر کے گھر سے نکال دیا، کیونکہ اس کے شوہر کی گندی نظر مجھ پر پڑ گئی تھی اور وہ اپنے گھر کو بچانے کے لیے مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے بس آنکھیں بند کر کے میری رخصتی کی اور صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اب پلٹ کر کبھی اس دہلیز پر نہ آنا۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اب میں کبھی اس کی زندگی میں دوبارہ قدم نہیں رکھوں گی۔ میری خوبصورتی اس کے لیے زندگی کا سب سے بڑا رعب بن گئی تھی اور میں آنکھوں میں آنسو لیے اپنے شوہر کے گھر پہنچ گئی تھی۔ میرا ہر رشتہ ختم ہو چکا تھا، اب بس ایک رشتہ باقی تھا جو میرے شوہر کے ساتھ کچھ دیر پہلے ہی قائم ہوا تھا۔ ہم جیسی یتیم لڑکیوں کے ساتھ زمانہ ایسے ہی سلوک کرتا ہے۔ میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد جس بڑی بہن نے مجھے خود اپنے گھر میں جگہ دی تھی، اپنے شوہر کی وجہ سے اس نے خود ہی مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا، کیونکہ اب اس کے لیے اس کا گھر مجھ سے زیادہ اہم ہو چکا تھا۔ اپنے آنسو بہائے میں سسرال پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ ایک عالی شان سا محل تھا، ہر طرح کی آسائش یہاں موجود تھی۔ مجھے رخصت کروا کر لانے والی میری ساس نے بڑی محبت سے میرے کمرے میں بٹھایا تھا اور یہ کہہ کر چلی گئی تھی کہ اب تم نے ساری زندگی میرے بیٹے کے ساتھ ہی گزارنی ہے، کبھی اس کی کوئی شکایت میرے پاس نہ لانا، بلکہ اپنے معاملات اس کمرے میں ہی حل کرنا۔ ان کے لہجے میں عجیب طرح سے نصیحت تھی، جیسے کچھ سمجھانا چاہتی ہو۔ اور پھر ان کے جانے کے بعد میں خاموشی سے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ میں اتنی خوش قسمت تو نہیں تھی کہ ایک چھوٹے سے گھر سے اٹھ کر اس بڑے سے محل میں آ جاتی۔ آخر کیوں مجھ جیسی یتیم لڑکی کو اس گھر کی بہو بنا کر لایا گیا تھا؟ یہ سوال بار بار میرے دل میں جنم لے رہا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری کہ میرا شوہر کمرے میں آ گیا اور اس پر نظر پڑتے ہی میں بالکل حیران رہ گئی۔ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی، پہلی دفعہ میں اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ میری بہن نے بس آنکھیں بند کر کے مجھے اپنی زندگی سے نکالا ہے تو میری شادی کسی ایرے غیرے کسی بڑی عمر کے مرد سے کی ہوگی۔ ہم جیسی غریب یتیم لڑکیوں کے لیے اچھے رشتے کہاں ملتے ہیں؟ یہ دیکھ کر میں بالکل ہی دنگ رہ گئی تھی کہ میرا شوہر ایک 27 سال کا جوان اور خوبصورت مرد تھا، جس کی آنکھیں بھوری تھیں، اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں نے آج تک اتنا خوبصورت مرد کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ خوبصورتی کا لفظ صرف عورتوں کے لیے ہے، لیکن اپنے شوہر کو دیکھ کر میرا ہر خیال بدل گیا تھا۔ اپنی بہن کے لیے میرا دل صاف ہو گیا تھا کہ اس نے جلد بازی میں میرے حق میں کوئی برا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ مجھے محسوس ہوا تھا کہ میرے شوہر کی گہری نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھی، اس لیے میں نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لیں۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھا اور بس مجھے غور سے دیکھتا رہا اور پھر ایسی بات کہی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور پھر جب مجھے اس کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا تو میرے سارے وجود سے پسینے چھوٹ گئے۔ میں نے اپنی مٹھیاں بیچ لی تھیں اور دوبارہ اس کی طرف نہ دیکھا تھا۔ اس کی آواز پھر میرے کانوں میں گونجی تھی اور اب کے بعد اس کے لہجے میں سختی تھی۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو برسنے لگے تھے اور میں شرم سے چور چور ہو رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، نظر اٹھا کر اسے دیکھوں یا پھر کوئی سوال پوچھوں۔ اتنے میں اس نے بری طرح میرا گھونگھٹ کھینچ کر دور پھینکا تھا، پھر چیخ کر کہا تھا کہ سنائی نہیں دیتا میں کیا کہہ رہا ہوں، اپنے پورے کپڑے اتار دو۔ اس کی تیز آواز پر میں اس طرح روئی تھی، اس کی آواز نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا۔ میرے رونے پر زور زور سے چیخا اور کہنے لگا کہ اپنی آواز بند رکھو اور جو میں کہہ رہا ہوں بس وہ کرو۔ میں نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی تھی۔
وہ عجیب سے انداز میں میری طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا اگر میں اس کی بات نہیں مانوں تو وہ کسی بھی حد سے گزر جائے گا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی شرٹ سائڈ پر کرنی شروع کی تو وہ بڑے مزے سے سگریٹ اپنے ہونٹوں میں لگا کر مجھ پر نظریں جمائے بیٹھ گیا۔ میں اس شادی کو لے کر بہت زیادہ تو خوش نہیں تھی اور نہ ہی کچھ خواب لے کر اس گھر میں آئی تھی اس گھر میں آئی تھی۔ میرا شوہر میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گا مجھے اس کی توقع بھی نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ لرزتے کانپتے میں نے اپنے وجود سے اپنے کپڑے جدا کر دیے اور بس سر جھکائے شرمندگی سے آنسو بہا رہی تھی۔ ویسے تو ہمارے جائز رشتہ تھا اور اپنے شوہر کے سامنے اس طرح پیش ہونا کوئی غلط بات نہیں تھی، لیکن جو کچھ میرے شوہر نے کیا تھا وہ اندازاً غلط تھا۔ مجھے تو اپنے آپ سے شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں بالکل بے لباس تھی۔ جیسے ہی میں نے اپنے کپڑے اتارے وہ اٹھ کر میرے قریب چلا آیا۔ میں ڈر کر اپنے آپ میں سمٹ گئی، اب نہ جانے کیا کرے گا، لیکن اس نے میرے بستر سیٹ کیا اور کہنے لگا چلو لیٹ جاؤ، رات بہت ہو رہی ہے، اور پھر اس نے مجھے ایسے ہی برہنہ حالت میں بستر پر لٹا دیا اور خود بھی بستر پر لیٹ گیا۔ میں بری طرح کپکپا رہی تھی کہ نہ جانے وہ رات مجھ پر کیسے کیسے ستم ڈھائے گا، لیکن کچھ دیر بعد مجھ پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، کیونکہ میرا شوہر سو چکا تھا۔ اس کے خراٹوں کی آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی تھی اور میں برہنہ حالت میں ہی اپنی جگہ پر لیٹی رہی تھی۔ شوہر کے سو جانے کے بعد میں بھی اتنی ہی خوفزدہ تھی کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دوبارہ اپنا لباس بھی نہ پہن سکی تھی۔ میری آنکھوں میں گزری راتوں کا منظر چل رہا تھا۔ کاش کہ میرا بہنوئی میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتا تو میری بہن یوں مجھے اپنے گھر سے باہر نہ نکالتی۔ میرے ابا کے انتقال کو 3 مہینے ہوئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں بالکل بے آسرا ہو گئی تھی، کیونکہ ہماری اماں کا بہت پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ ایسے میں میری بڑی بہن نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے اپنے سسرال لے گئی، جہاں وہ اس کا شوہر اور 4 بچے رہتے تھے۔ مجھے تسلی تھی کہ میرے ساتھ میری بڑی بہن ہے، لیکن پھر میرے بہنوئی کی نظروں نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ بہانے بہانے سے وہ میرے قریب رہنے لگے، کبھی مجھے چھونے کی کوشش کرتے تو کبھی عجیب و غریب سی باتیں کرتے۔ ہر وقت وہ اپنی نظریں میرے وجود پر جما کر بیٹھ جاتے۔ 1-2 دفعہ تو انہوں نے میرا دوپٹہ پکڑ کر کھینچ دیا تھا اور پھر اسے مذاق کا نام دیا تھا، لیکن میرا دل کہتا تھا کہ یہ مذاق نہیں ہے۔ ایک لڑکی اپنے اوپر اٹھنے والی نگاہ کو بہت اچھی طرح پہچانتی ہے، اور مجھے یہی لگتا تھا کہ میرے بہنوئی کی نظریں ٹھیک نہیں ہیں، لیکن میں ان کے رحم و کرم پر جی رہی تھی، بالکل خاموش تھی۔ پھر ایک دن میں نہا کر نکلی تو میرے پاس دوپٹہ نہیں تھا۔ میں بالکل بے فکری تھی، کیونکہ میرے حساب سے اس وقت گھر میں میرے بہنوئی موجود نہیں تھے، اس لیے میں سکون سے اپنے گیلے بالوں کو سکھانے لگی، لیکن اتنے میں سہیل بھائی کچن سے نکل کر میری طرف چلے آئے اور بے اختیار ہی انہوں نے میرے بالوں کو چھوا تھا۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی اور وہ مسکرا اٹھے تھے۔ میرا چہرہ خوف سے بھرا پڑا تھا اور اتنے میں میری بہن وہاں آ گئی۔ اپنے شوہر کی موجودگی اور میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر یہ بات میری بہن نے بھی محسوس کر لی تھی کہ سہیل بھائی کا رویہ کچھ عجیب سا ہے۔ پھر ایک رات کو حد ہو گئی۔ میری بہن بچوں کو سلانے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی تو میرے بہنوئی بغیر اجازت میرے کمرے میں چلے آئے۔ میں نے انہیں دیکھا تو پوچھا سہیل بھائی کس چیز کی کوئی ضرورت ہے؟ وہ سیدھا بستر پر آ گئے اور کہنے لگے ہاں مجھے ایک جوان اور حسین بیوی کی ضرورت ہے۔ بچے پیدا کر کر کے میری بیوی بے ڈول ہو گئی ہے۔ اس کی بات سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی، لیکن ان کی آنکھوں میں بے حیائی بھری ہوئی تھی۔ وہ ہوس زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے میرے بستر پر آئے تو میں گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ سہیل بھائی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے قریب کھینچ لیا۔ میں ان کے پاس ہی بستر پر گری تھی۔ میرے حلق سے چیخ نکلی تو میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر وہ کہنے لگے تمہارے قریب رہ کر مجھے احساس ہوا ہے کہ میں کتنا گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ مجھے تمہاری بڑی بہن سے نہیں بلکہ تم سے شادی کرنی چاہیے تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے بہنوئی کی کسی بات کا جواب دیتی میری بہن پیچھے سے چلی آئی اور اس نے مجھے سہیل بھائی کے ساتھ بستر پر دیکھ لیا۔ بس پھر کیا تھا، اس رات گھر میں خوب ہنگامہ ہوا۔
میں نے اپنی بہن کو بتانا چاہا کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی، اور پھر اگلے ہی دن میری بہن نے یہ طے کر لیا کہ میں مزید اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ تو چاہتی تھی کہ میں کسی یتیم خانے چلی جاؤں، لیکن میں نے اس کے آگے ہاتھ پاؤں جوڑ دیے کہ میں کسی یتیم خانے نہیں جا سکتی۔ مجھے اس بات پر غصہ تھا کہ غلطی سہیل بائی کی تھی، لیکن سزا مجھے مل رہی تھی۔ میری بہن اپنے شوہر کو کچھ کہنے کے بجائے میرے ساتھ ظلم کرنے پر اتر آئی تھی۔ میں نے اپنی بہن سے التجا کی کہ میں کسی یتیم خانے یا دارالامان نہیں جانا چاہتی، اس لیے پھر اس نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور جلد بازی میں رشتے والی کے ذریعے رشتہ طے کر کے سادگی سے مجھے رخصت کر دیا۔ سہیل بھائی نے بہت کوشش کی تھی کہ کس طرح وہ میری شادی رکوا دیں۔ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے باوجود بھی ان کی ٹھٹائی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ میری بہن انہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ ہم بہنوں کے پاس کوئی ٹھکانہ، کوئی آسرا نہیں تھا، اور اسی بات کا وہ فائدہ اٹھا رہے تھے۔ میری بہن کو بھی معلوم تھا کہ مجھ جیسی جوان اور حسین لڑکی کو اپنے گھر رکھ کر وہ اپنے ہی گھر تباہی لائے گی، اس لیے میرے بارے میں سوچنے کے بجائے اس نے اپنے گھر کو بچانے کا فیصلہ کیا اور مجھے حماد کے ساتھ رخصت کر دیا۔ میں نے یہ سوچ کر شادی کی تھی کہ کم سے کم ایک چھت اور شوہر کا تحفظ نصیب ہو جائے گا، پھر بھلے ہی وہ بڑی عمر کا یا غریب ہی کیوں نہ ہو، میں گزارا کر لوں گی۔ لیکن جس طرح کا سلوک میرے شوہر نے میرے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد تو مجھے اپنی زندگی جہنم نظر آ رہی تھی۔ ساری ساری رات یوں ہی برہنہ حالت میں اپنے شوہر کے پہلو میں لیٹی رہتی، اور پھر صبح جب وہ اٹھتا تھا تو اس کا لہجہ بالکل نارمل تھا۔ ایک نظر مجھ پر ڈال کر کہنے لگا، جا کر لباس پہنو، تیار ہو، ماما نیچے انتظار کر رہی ہے۔ اس کے بدلے ہوئے لہجے کو سن کر میں پھر حیران ہو گئی تھی۔ میں نے جلدی سے کپڑے پہنے اور تیار ہو کر نیچے پہنچی تو وہاں میری ساس ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ انہوں نے ایک نظر بس سرسری سی مجھ پر ڈالی اور تحفے کے نام پر قیمتی سونے کی انگوٹھی مجھے دے دی تھی، تو انہیں یہ بھی نہ بتا سکی کہ ان کے بیٹے نے رات میرے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ حماد بھی ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ ناشتے کے بعد میری ساس کہنے لگی کہ وہ اپنے بڑے بیٹے کے پاس دبئی جا رہی ہے، کیونکہ اب حماد کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے میں آ گئی ہوں۔ اتنی جلدی میں شادی بھی انہوں نے اس لیے کی تھی کہ ان کا ویزا لگ گیا تھا۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی تھی کہ میں اس گھر میں اکیلے کیسے رہوں گی، لیکن میری ساس نے مجھے حماد کے حوالے سے چھوڑ دیا تھا اور خود اسی شام چلی گئی۔ سارا دن حماد نہ جانے کہاں رہ گئے تھے، ان کا کوئی کاروبار تھا، شاید وہ اسی میں مصروف تھے، اور میں کمرے میں بند بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ اور پھر جب رات کو وہ آئے تو ان کے ہونٹوں پر سگریٹ تھی اور نظریں پھر میرے وجود پر جمی تھی۔ مسکرا کر مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، چلو شاباش، کپڑے اتارو اور ایک طرف رکھ دو، تم مجھے کپڑوں میں اچھی نہیں لگتی۔ میں نے حماد سے کہا کہ آپ میرے شوہر ہیں، مجھ پر حق رکھتے ہیں، تو پھر اس طرح کا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ میری بات سنتے ہی حماد نے غصے سے میری طرف دیکھا اور پھر تیز لہجے میں کہنے لگا، میرے ساتھ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر سیدھی طرح کپڑے نہیں اتارو گی تو میں تمہارے کپڑے پھاڑ دوں گا۔ اچانک ہی ان کے ہاتھ میں مجھے بلیڈ نظر آیا تھا اور یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے کپڑے اتار کر ایک طرف رکھ دیے اور آنکھیں بند کر کے کھڑی ہو گئی تھی۔ میری اس حرکت پر حماد کہنے لگا کہ ایسا کیوں کھڑی ہو، چلو لیٹو، اور پھر زبردستی انہوں نے مجھے بستر پر لٹا دیا اور خود میرے ساتھ ہی لیٹ گئے، لیکن مجھے ہاتھ تک نہ لگایا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں۔ ساری رات میں بس آنسو ہی بہاتے رہ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میری قسمت میں رونا ہی لکھا ہے۔ نہ شوہر کا مزاج سمجھ میں آیا، نہ سہیل بھائی کی ہوس پرستی، میری ساس کا اچانک چلے جانا۔ کون اپنی نئی بہو کو اس طرح بیٹے کے پاس چھوڑ کر جاتا ہے؟ اس گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن میری زندگی میں ہر چیز ادھوری تھی۔ اور پھر دوسری رات بھی ایسے ہی گزر گئی تھی۔ آہستہ آہستہ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ سارا دن میں خاموش چپ چاپ سے بیٹھی رہتی۔ ایک ملازمہ آتی تھی جو سارا کام کاج کرتی اور پھر واپس چلی جاتی تھی۔
کھانا بھی وہی تیار کرتی تھی۔ میرے پاس کوئی کام نہیں تھا، میں بس ذہنی مریضہ کے طور پر ایک کونے سے لگ گئی تھی۔ سارا دن خاموش بیٹھتی اور رات برہنہ حالت میں گزار دیتی۔ آہستہ آہستہ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میرے شوہر میں اس کے سوا اور کوئی برائی نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے کسی طرح سے کوئی تکلیف نہیں دی تھی، نہ کوئی اذیت دی تھی، نہ مجھ سے کوئی بد کلامی کی تھی، نہ یتیم ہونے کا طعنہ مارا تھا اور نہ ہی خالی ہاتھ رخصت ہو کر آنے کا طعنہ دیا۔ بس ان کی ایک ہی بات ہوتی کہ برہنہ ہو اور لیٹ جاؤ۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میرا دل ہر گزرتے دن کے ساتھ حماد کے لیے نرم ہوتا جا رہا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ وہ میرا ہاتھ پکڑے، محبت بھرے باتیں کرے۔ اتنے خوبصورت شوہر سے منہ پھیرنا میرے بس میں نہیں رہا تھا۔ پھر شاید نکاح کی بھی کشش تھی میرے دل میں، ان کے لیے جگہ بنی رہی تھی، لیکن حماد نے کبھی میرا ہاتھ پکڑا تھا اور نہ ہی محبت کے دو بول بولے تھے۔ میں آہستہ آہستہ ان کے ساتھ کے لیے ترسنے لگی تھی۔ جوان تھے، جذبات اور خواہشات میرے دل میں بھی تھے۔ پھر میرا محرم میرے پاس ہوتا تھا تو میں اس کا ساتھ بھی چاہنے لگی تھی۔ کچھ دن ایسے گزر گئے، میں حماد کی طرف پہل کا انتظار کرنے لگی تھی، کیونکہ ان مہینوں میں میرا دل حماد سے جڑ گیا تھا، لیکن حماد نے کوئی پہل نہ کی۔ تو میں نے ایک رات فیصلہ کیا کہ ہمارے درمیان کی دوریاں مٹا دوں گی، شاید کہ اسی طرح ہمارا رشتہ کچھ بہتر ہو جائے۔ دراصل میں بہت زیادہ بے چین ہو گئی تھی، بس اسی لیے اس رات جیسے ہی حماد سوئے تھے تو میں نے خود ان کے کپڑے اتار دیے، لیکن پھر میرے ہوش ٹھکانے آ گئے، کیونکہ میرے شوہر کے جسم پر تو میں ابھی انہیں دیکھ رہی تھی کہ حماد کی آنکھ کھل گئی، اور جیسے ہی وہ اٹھے انہوں نے دیکھا کہ ان کے وجود پر کپڑے نہیں ہیں۔ وہ نفرت سے مجھے دیکھتے ہوئے اپنے کپڑے پہننے لگے۔ میں نے ہٹکلاتے ہوئے حماد سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ تو وہ اس سے پہلے کہ کمرے سے باہر جاتے، میں نے فوراً انہیں پکڑ لیا، انہیں بازو سے تھاما اور بستر پر بٹھا دیا۔ ان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور ان سے کہا، حماد مجھے بتائیں یہ کیا معاملہ ہے؟ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی ساتھی ہوں، آپ سے محبت کرتی ہوں۔ اگر آپ اپنی پریشانی، اپنا مسئلہ مجھے بتائیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میری محبت والی بات پر حماد نے حیرت سے میری طرف دیکھا تھا، پھر رونے لگے تھے۔ میں حیرت سے انہیں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ پھر حماد نے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ حماد کہنے لگا کہ میرے بابا ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، ہمارے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میرے بابا مجھے اچھی تعلیم دلوانا چاہتے تھے، اس لیے اپنے ساتھ لندن لے گئے۔ میں، میری مما اور بابا لندن میں ہی رہتے تھے اور میں وہیں کے ایک سکول میں پڑھتا تھا۔ وہ بہت بڑا سکول تھا جہاں امیروں کے بچے آتے تھے۔ میں بہت زیادہ خوبصورت اور حسین تھا، اس لیے ہر ایک کی نظر مجھ پر ٹھہرتی تھی۔ میں اسی طرح کالج میں پہنچ گیا۔ پھر ایک روز چھٹی کے وقت مجھے کلاس کے کچھ لڑکوں نے ہوم ورک کے نام پر روک لیا۔ میں ان کے ساتھ رکا تو وہ مجھے زبردستی اپنے کمرے میں لے گئے۔ انہوں نے مل کر میرے ساتھ زبردستی سیلفیاں بنائیں۔ میں سیدھا سادہ تھا، ان کے آگے میری کچھ نہ چلی۔ وہ انگریز لڑکے تھے۔ میں ان کے ساتھ ان کے گھر پہنچ گیا اور وہاں جا کر مجھے احساس ہوا کہ وہ گھر بالکل خالی تھا، وہاں اور کوئی نہیں تھا، بس وہ 6 لڑکے اور میں اکیلا۔ پھر اچانک ان لڑکوں نے مجھے کہا کہ اپنے کپڑے اتارو۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا مذاق ہے؟ تو ان لوگوں نے زبردستی مجھے مجبور کیا کہ میں اپنے کپڑے اتاروں، اور پھر خود کھینچ تان کے میرے کپڑے اتار دیے۔ مجھے برہنہ کر کے ان کے چہروں پر ایک عجیب سی خوشی آئی تھی، اور پھر ان لڑکوں نے باری باری مجھے اپنے زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ میری حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، میرے اعضاء نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے زیادتی کا نشانہ بنا کر اپنی ہوس پوری کر کے وہ مجھے چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ شام تک میں اسی گھر میں پڑا رہا تھا، اور پھر میرے ماں باپ پولیس کی مدد سے مجھے ڈھونڈتے ہوئے وہاں تک پہنچے تھے۔ میری حالت بہت بری تھی۔ میرے والد نے پولیس کیس کروایا اور لڑکے گرفتار ہو گئے، لیکن ان کی گرفتاری سے میرے ذہنی حالت ٹھیک نہ ہو سکی۔ میں ہر روز جیتا تھا اور ہر روز مرتا تھا۔ میری حالت دیکھ کر میری ماں اس دنیا سے چل بسی اور میرے بابا مجھے لے کر واپس پاکستان آ گئے۔ میری تعلیم بھی ادھوری رہ گئی تھی۔
پھر میرے خاطر بابا نے دوسری شادی کی تاکہ کوئی عورت اگر مجھے سنبھالے گی، لیکن میں سارا وقت اپنے کمرے میں بند رہتا۔ کچھ وقت گزارا تو بابا نے مجھے کاروبار میں شامل کر لیا، میرا دھیان بٹایا۔ میری سوتیلی ماں نے میرا بہت خیال کیا، جبکہ وہ پہلے سے 3 بچوں کی ماں تھی اور ان کے بچے دبئی میں رہتے تھے۔ وہ بابا کی دوست کی بیوہ تھی جسے بابا نے میری خاطر شادی کی تھی۔ میری ذہنی حالت کو دیکھتے ہوئے اپنے بچے چھوڑ کر وہ میرے ساتھ رہی، اور پھر میرے بابا بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ میری ذہنی حالت اب بھی بہتر نہیں تھی، مگر ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میری شادی کے بعد شاید میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اس لیے مما نے میری شادی کروائی، کیونکہ انہیں اپنے بچوں کے پاس جانا تھا۔ مجھے بھی لگا تھا کہ شادی کے بعد شاید میں سنبھل جاؤں گا، لیکن جب میں نے اس رات تمہیں کمرے میں دیکھا اور مجھے یہ احساس ہوا کہ تم میرے آگے بالکل بے بس ہو اور جو میں چاہوں گا کروں گا، تو میرے اندر بدلے کی آگ نے جنم لیا۔ میں نے تمہارے ساتھ وہی کیا جو ان لڑکوں نے میرے ساتھ کیا تھا۔ مجھے بے بس پا کر انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی تھی۔ میں تمہارے ساتھ زیادتی تو نہیں کر سکتا تھا، البتہ تمہارے کپڑے اتروا کر مجھے عجیب سی تسکین ملتی تھی، جیسے میں نے اپنا بدلہ لے لیا ہو۔ اس لیے میں ہر رات یہی سلوک کرنے لگا۔ ساتھ ساتھ میرا علاج بھی چل رہا تھا۔ میں نے اپنے ڈاکٹر کو بھی اپنے اس مسئلے سے آگاہ کیا تو انہوں نے بھی میری بہت مدد کی اور آہستہ آہستہ میرے دل کو نرم کرنے لگے۔ میرے دل میں تمہاری محبت پروان چڑھنے لگی۔ میں نے تمہارے ساتھ کبھی برا سلوک نہیں کیا، لیکن خود کو اس ظلم سے بھی کبھی روک نہ پایا جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ مگر آج تم نے میرے جسم پر موجود وہ سارے نشان دیکھ لیے جو ان لڑکوں کی بدولت مجھے ملے تھے۔ بہت علاج کے باوجود بھی یہ نشان نہیں گئے۔ اسی وجہ سے مجھے ہر دن وہ شام یاد آتی ہے جب میں نے اپنا آپ لٹایا تھا۔ حماد روتے ہوئے کہنے لگے، ایمن، میں جانتا ہوں اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں، لیکن میرے دل و دماغ پر وہ شام بھاری ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر کسی سے اس شام کا بدلہ لے لوں۔ حماد اپنے بالوں کو مٹھیوں میں نوچتے رو رہا تھا۔ ان کی بات سنتے ہی میں نے انہیں سینے سے لگا لیا۔ ان کے جسم پر موجود زخموں کے نشانات نے میرے دل جیت لیا تھا، اور یہ جان کر کہ حماد جیسا خوبصورت لڑکا اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے